موضوع الدرس في قصة أصحاب الفيل وما فيها من العبر، سورة الفيل، تفسیر ابن کثیر۔ کچھ نہ کرو یار، تم اپنا عقل لڑاتے ہو، بس ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ سورۃ الفیل جو ہے یہ بھی سورۃ مکیہ ہے، ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس سورت میں ایک عظیم قصے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اصحاب الفیل والا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 روز پہلے واقعہ پیش آیا ہے، یعنی آپ کی ولادت اسی سال میں ہوئی ہے۔ اس لیے علماء محدثین لکھتے ہیں ولد فی سنۃ الفیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال اصحاب الفیل کا قصہ پیش آیا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا، اور یہ ملوک ہمیر میں سے تھا اور مشرک تھا، اور بے انتہا ظالم انسان تھا۔ ہر انسان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے سچے دین کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ملے، اور قرآن پاک میں جو اصحاب الاخدود کا ذکر آیا ہے سورۃ البروج میں، وہ بھی اسی ذو نواس کا قصہ ہے کہ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان کو آگ سے بھر دیا، اور جو لوگ دین نصرانیت پہ، دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھے، ان کو پکڑ کے حکم دیا کہ یا دین چھوڑو یا پھر جلنا قبول کرو، تو کئی لوگوں کو اس نے زندہ جلا دیا۔ اور اسی طرح کئی ایسے کنائس تھے، کنیسہ تھے، عبادت گاہیں تھیں نصارہ کی، ان کو بھی آگ لگا دی۔ وہ اپنے دور میں انتہائی ظالم جابر قسم کا بادشاہ تھا، اور یہ آخری بادشاہ ہے ملوک ہمیر میں سے۔ جب کنیسہ کو جلایا گیا تو اس میں انجیل بھی جل گئی، تو بعض نصارہ جو تھے، نصرانی لوگ جو تھے، وہ انجیل جلی ہوئی بھی لے کر شام پہنچے بادشاہ ہرقل کے پاس، روم کے پاس، چونکہ وہ نصرانی تھا۔
اس کو جا کے ذو نواس کے مظالم سے خبردار کیا کہ اس طرح ظلم ہو رہا ہے، زندہ انسانوں کو جلایا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور عبادت خانوں کو گرایا جاتا ہے، تو آپ مہربانی کر کے مدد کریں، ورنہ دین عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بالکل یمن میں صنعاء میں ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ ہرقل نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا۔ اس دور میں یہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ ہرقل روم کے تابع تھا، یعنی ان کی بڑی طاقت جو تھی وہ ہرقل تھا، یہ اس کے تابع تھے۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی یہ ایک لقب ہے، یعنی جو بھی بادشاہ بنے گا نجاشی کہلائے گا۔ جیسے کہ روم میں جو بھی بادشاہ بنے گا وہ قیصر کہلائے گا، اور فارس میں جو بھی بادشاہ بنے گا وہ کسریٰ کہلائے گا، اور مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا وہ فرعون کہلاتا۔ کئی فرعون گزرے۔ تو اس زمانے میں پھر حبشہ کے بادشاہ نے اپنے ایک گورنر کو ابرہۃ بن الاشرم کو بھیجا کہ 20,000 فوج لے کے جاؤ اور ذو نواس کا بالکل اس پہ حملہ کرو اور اس کی طاقت کو قوت کو ختم کر دو ہمیشہ۔ 20,000 کا لشکر لے کے ابرہہ نکلا اور اس نے آگے ذو نواس کی پوری طاقت کو تحس نحس کر ڈالا، اس کی فوجوں کو ختم کر دیا، اس کی طاقت کو ختم کر دیا، اقتدار کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے اپنے دماغ میں بھی ایک کیڑا پڑ گیا کہ جب یہ سارا کام میں نے کیا ہے تو میں نجاشی کے ماتحت کیوں رہوں؟ لہذا اس نے یمن میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا کہ بھئی اب میں بادشاہ۔ اور اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی، چونکہ کعبۃ اللہ کی تو ایک عظمت ہے نا، اور جس کی بنا میں اللہ کے پیغمبر شریک ہوئے، اور یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ میں قریش کی حکومت تھی اور ان کا سردار جو ہے وہ عبد المطلب تھا، اور ساری دنیا آتی تھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ تو اس کے دماغ میں ایک فتنہ پیدا ہوا ابرہہ کے دماغ میں کہ یہ لوگ کیوں جاتے ہیں مکہ شریف، حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور کعبہ ہے اور طواف کرتے ہیں، میں یہاں کیوں نہ اپنا کعبہ بناؤں؟ اس نے سمجھا کہ شاید کعبہ ایسے انسان جو چاہے بنا لے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ بھئی یہ بنانے کی بات نہیں، یہ تو نسبت کی بات ہے کہ اس گھر کو اللہ نے فرمایا ہے بیت اللہ، اللہ نے اس کو حرمن آمنا، اللہ نے اس کو مسجد الحرام، اللہ نے اس کو ام القری، اللہ نے اس کو البلد الامین۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے جس کی وجہ سے کعبہ کی عزت ہے۔ ورنہ اب آپ دیکھ لیں کہ حرم شریف کے ارد گرد کتنی خوبصورت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، کوئی اس کا طواف کرے گا؟ کوئی جا کے ان کو بوسہ دے گا؟ یہ تو شرف یہ ہے کہ اس گھر کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ بیت اللہ، اور پھر اس کو قبلہ گاہ مخلوق بنا دیا کہ عالم میں جتنا مخلوق ہے، جہاں ہے، شرق ہے، غرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، تحت الارض ہے، فوق الارض ہے، ما بین السماء والارض، سب کا قبلہ جو ہے اللہ کا کعبہ۔ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام۔ کتنا بڑا شرف ہے، آپ دیکھیں کہ دن میں 5 دفعہ
یعنی پوری دنیا میں کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں کوئی نہ کوئی اللہ اکبر کر کے نہ کھڑا ہو۔ اب تو لوگوں نے بڑی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے انٹرنیٹ پہ کہ 24 گھنٹے میں یعنی 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی علاقے میں اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یعنی ایک جگہ اذان ختم ہو رہی ہے، دوسری جگہ شروع ہو رہی ہے، چونکہ وقت کا فرق ہے، اوقات کا فرق ہے، ٹائمنگ کا فرق ہے، تو انہوں نے ہر ملک کے اوقات کو لیا ہے اور پھر ہر ملک کے اوقات صلاۃ کو لیا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ تحقیقی، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، واقعہ ہے کہ جس کو آپ بھی انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں کہ جس میں صدائے اللہ اکبر نہ بلند ہو رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 1 منٹ بھی پھر ایسا نہیں کہ اللہ کے کعبے کی طرف لوگ توجہ کر کے اور رخ کر کے نہ کھڑے۔ تو یہ گھر یہ نہیں ہوتا کہ کل کوئی سونے کا بنا دے، کوئی چاندی کا بنا دے تو وہ بیت اللہ بن جائے گا، بالکل نہیں۔ اب حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے گھر میں جو پتھر لگا ہوا ہے یعنی اس کی بھی کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن ایک نسبت ہے۔ اور جب چیز نسبت آ جاتی ہے تو پھر اسی نسبت کی قیمت ہوتی ہے۔ ابرہہ کو حسد آیا، کعبے سے جلاپا آیا، اس نے وہاں صنعا میں ایک کعبہ بنایا۔ اس نے صنعا جو یمن کا دارالخلافہ ہے وہاں پر ایک گھر بنایا، کعبہ بنایا، بڑا خوبصورت عمارت بنائی، بہت بڑا حرم بنایا، اسی طرح درمیان میں کعبہ بنایا، طواف کی جگہ بنائی، اور بڑا خوبصورت تعمیرات کا ایک عجیب نمونہ بنایا۔ پھر مسافرین کے لیے اور آنے والوں کے لیے رہائش کے انتظامات کیے، ٹھہرنے کے انتظامات کیے، اور اعلان کر دیا کہ بھئی اب ہر سال حج جو ہے یہاں بھی ہوگا، لہذا جو اس سے دبے ہوئے تھے یا ملازم تھے یا ماتحت تھے وہ تو آ جاتے تھے، باقی کون آتا وہاں حج کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے، انہوں نے جو کعبے کو دیکھا تو ان کو بھی غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کیا کعبہ بن گیا بھائی، ساری دنیا میں کسی کو خیال نہیں آیا، اس کو خیال آ گیا کعبہ بن گیا۔ کسرا نے نہیں بنایا، ہرقل نے نہیں بنایا، بڑی بڑی سپریم قوتیں گزری ہیں، کسی نے اللہ کے کعبے کے مقابلے پہ کعبہ نہیں بنایا، یہ کیا ہے کہ کعبہ بن گیا۔ تو اس کو اور تو کچھ نہ موقع ملا، اس نے جا کے اندر داخل ہو کے اپنا پیشاب پخانہ کیا اور سارا اس کی دیواروں کو مل دیا، اس کے غلاف جو تھے ان کو مل دیا اور چپکے سے نکل گیا۔ اب جو بدبو پھیلی، تلاش شروع ہوئی، اس کے مجاور بھاگے، بھئی یہ بدبو کہاں سے آ گئی، اندر گئے دیکھو ساری گندگی ہے۔ بات ابرہہ تک پہنچی، اس نے کہا کہ تحقیق کرو، انہوں نے کہا جی تحقیق یہی ہے، کوئی وفد آیا ہوا تھا، کوئی تاجروں کا قافلہ آیا ہوا تھا سرزمین مکہ سے جہاں کعبہ ہے، ان لوگوں میں سے کسی کی حرکت معلوم ہوتی، اور تو ایسی کوئی بات نہیں، اور کوئی کیا کرے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اپنے فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو، ہم جا کے سرزمین حجاز میں جو کعبہ ہے اس کعبے کو ہی گرا دیتے، نہ وہ کعبہ رہے گا نہ کوئی حج کرے گا۔ یہ اور بے وقوفی تھی، اگر یہ 4 دیواری نہ رہے تو نعوذ باللہ کعبہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ تو 11 دفعہ ٹوٹا ہے، 11 دفعہ بنایا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل جب آئے ہیں تو یہاں ٹیلا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنے بچے تیرے حرمت والے، شان والے، عظمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گھر تو نہیں تھا وہاں تو ٹیلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ جو ہے وہ کعبہ تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کعبے کا جو حکم ہے وہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ہے، فضاؤں تک ہے، ہواؤں میں بھی یہ کعبہ ہے۔ ہم لاکھ اوپر چلے جائیں ہوائی جہاز میں، 40,000 قدم اوپر چلے جائیں، پھر بھی نماز کعبے کی طرف پڑھیں گے، کیونکہ کعبہ تو آسمانوں تک، کعبہ تو بیت المعمور تک، کعبہ جو ہے وہ تو زمینوں تک ہے کہ اگر ہم فرض محال کوئی نیچے تہخانے بنا ڈالیں پھر بھی نماز کعبے کی طرف پڑھیں، حالانکہ ہم تو نیچے ہوتے ہیں۔ تو اس میں وقوف نے یہ سمجھا کہ کعبہ شاید ایسے بنایا جاتا ہے۔ اس نے حکم دیا اور اپنے لشکر کو تیار کیا، اور ساتھ حکم دیا کہ جنگجو جو ہمارے ہاتھی ہیں ان کو تیار کیا جائے، کیونکہ اس دور میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں یاد رکھیں وہ تلواروں سے ہوتی تھی، تیر کمان سے ہوتی تھی، نیزے سے ہوتی تھی، اور بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ ہاتھی بھی لاتے تھے، اور ہاتھی ایک ایسا قوی جانور ہے اور ایسا عظیم الجثہ جانور ہے کہ گویا کہ ایک چلتا پھرتا ایک کمرہ ہے، اور ہاتھیوں کو بھی سدھایا جاتا تھا، ان کو شرابیں پلاتے تھے، ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ دشمن کے صفوں میں جا کے کیسے انہیں تھل تھلی پانی ہے۔ تو اب رہا وہاں سے نکلا اور ہاتھیوں کا لشکر بھی ساتھ لیا، فوج بھی اپنی ساتھ لی، اور راستے میں جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل آتے گئے سب کو تاراج کرتا گیا، فتح کرتا گیا اور اپنے ساتھ ملاتا گیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ مکہ مکرمہ سے تقریباً بعض علماء لکھتے ہیں کہ 10-12 میل کے فاصلے پہ آ کے ٹھہرا، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ وادی محصر، یعنی آپ اگر مکے سے جائیں تو جہاں مینا کی حد ختم ہوگی وہاں وادی محصر شروع ہو جائے گی، اور جہاں مزدلفہ شروع ہوگی وہاں ختم، یعنی مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی محصر۔ آج بھی اس کے علامات موجود ہیں۔ آج کل تو ہم بہت غلطی کرتے ہیں، لوگ اسی میں خیمے لگا دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جن مقامات پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں سے جلدی جلدی نکل جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے چونکہ 20,000 کا لشکر اس زمانے میں فوج تھی، تو آخر فوج کو ٹھہرنے میں وادی محصر سے لے کر 10-12 میل تک فوج پڑاؤ، خیمے لگتے گئے، ٹھہرتے گئے، ہاتھی ہیں اور اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں، ساری تیاری ہے، اور فوج کو کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، طاقت کے لیے اس نے حکم دیا تھا کہ راستے میں جتنے بھی جانور نظر آئیں سب پکڑ لو۔ تو انہوں نے اسی دور میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے عرفات اور مینا کی وادی میں، وہ بھی پکڑ لی۔ عبد المطلب کو اطلاع دی گئی کہ بھی اس طرح ایک بادشاہ آیا ہے اور اس کے ساتھ عظیم جانور ہیں۔ مکے والوں نے تو ہاتھی کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا، ان کو کیا پتا ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے، اور اتنا بڑا لشکر ہے اور وہ کعبے کو گرانا چاہتے ہیں، اور آپ کے بھی 200 اونٹ جو تھے وہ پکڑ لیے۔
عبد المطلب نے تیاری کی اور اپنے ساتھ ایک دو قریشی سرداروں کو بھی لیا اور ابرہہ کے پاس وہاں گئے جہاں اس کا کیمپ لگا ہوا تھا. وہ تو بادشاہ تھا نا، شامیانے اور چھولداریاں اور انتظامات اور تخت اور بہت کچھ. انہوں نے اطلاع کی کہ عبد المطلب جو مکے کے سردار ہیں وہ ملنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو بلائیں. عبد المطلب جو تھے بڑے ہی خوبصورت آدمی تھے، لمبا قد تھا اور اتنی بڑی داڑھی تھی اور چہرے پہ جلال تھا. اور کیسے نہ ہو جس کے نسب میں، جس کے نسل میں، جس کی اولاد میں پیدا ہونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مورخین لکھتے ہیں بالاتفاق، اس کو تمام مورخین نے لکھا ہے، واقدی نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ جب اب عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے اس میں اتنا رعب پڑا، اتنی دہشت ہوئی کہ وہ تخت سے کھڑا ہو گیا. اپنے ساتھ تخت پہ تو نہیں بٹھایا لیکن خود بھی تخت سے اتر کے نیچے بیٹھا اور عبد المطلب کو بھی ساتھ بٹھا. اتنا رعب تھا عبد المطلب. اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ مکے کے سردار ہیں، فرمائیے کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں آپ کی فوج نے، میرے اونٹ جو ہیں ان کو چھوڑ دو. وہ ہنسنے لگ گیا. عبد المطلب نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، تم اتنے بڑے آدمی ہو اور مجھ سے صرف اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہو. میں نے سمجھا تم اس لیے آئے ہو کہ کعبۃ اللہ پہ میں حملہ نہ کروں. تم کوئی بڑی بات کرو گے، تم تو صرف اونٹ مانگنے کے لیے آ گئے ہو. تو عبد المطلب نے وہ جملہ کہا تھا، آج بھی وہ تاریخ میں مندرج ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. اس نے کہا ابرہا انا رب الابل ولہذا البیت رب سیمنعہ. آپ نے فرمایا کہ ابرہا میں ان اونٹوں کا سردار ہوں، مجھے اونٹوں کا فکر ہے، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ابرہا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں. عبد المطلب وہ اونٹ لے کے آئے اور حرم میں آ کے وقف کر دیا کہ اللہ کے کعبے کی عظمت پہ میں یہ 200 اونٹ قربان کروں گا، ذبح کروں گا، خیرات کروں گا. اور اس کے بعد پھر عبد المطلب نے تمام قریش کو بلایا اور کہا کہ مکے والوں میں عظیم لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ایسے جانور ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا بلا ہے. تو لہذا اندازہ یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. تو لہذا تم لوگ سب پہاڑوں پہ چلے جاؤ، بلا وجہ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں نہ طاقت ہے. پہاڑوں پہ اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، کیونکہ اگر یہ گھر بچے گا تو قریش بھی بچیں گے نا. قریش کی جو عزت تھی، جو حرمت تھی پوری دنیا میں، اسی کعبے کی وجہ سے تو تھی. اسی وجہ سے تھی کہ یہ جو ہیں یہ مجاورین حرم ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ خدام کعبہ ہیں. اس وجہ سے پورے عالم میں شرقن غربن شمالن جنوبن قریش کا احترام تھا، ان کے قافلوں کو کبھی نہیں چھڑا جاتا. عبد المطلب نے آ کے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ملتزم پہ کھڑا ہوا
اور گر گرا کے بڑی عاجزی سے، بڑے تضرع سے، بڑے خشوع سے اس نے دعا مانگی کہ یا رب احم حما کا، میرا مولا اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم عاجز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تیرا گھر ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں۔ عبد المطلب نے دعا کی، یعنی مشرک ہے، کافر ہے، لیکن کعبے کی حرمت ہے، کافر ہیں لیکن جانتے ہیں کہ مشکل کے وقت میں بچانے والی ذات صرف اللہ کی۔ وہ تو شریک بناتے تھے نا، یہ تو نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، خدا کو بھی مانتے تھے، ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، جیسے آج کل ہمارے لوگ کرتے ہیں، اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، نماز کے سجدے بھی کرتے ہیں، قبروں پہ بھی سجدے کرتے ہیں، اللہ کے نام کی بھی خیرات بکاتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین۔ بھائی جب اللہ کے نام پہ نظر ہے پھر نیاز کا کیا معنی ہوا؟ ہمارے اندر بھی یہی بیماریاں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اسلامی ملکوں میں بھی آج محرم میں یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا کی کون سی بدعات ہیں، کون سی خرافات ہیں جو انجام نہیں دی جاتی؟ کہیں علم کا جلوس نکل رہا ہے، کہیں پنجے کا جلوس نکل رہا ہے، کہیں دلدل کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے، کہیں تازیہ نکل رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالکل بے عین ہی جو کچھ میرے پاک نبی نے رحمت عربی نے فرمایا تھا وہ آج سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا، جو غم کو ظاہر کرنے کے لیے سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الاخدود، اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، فرمایا فلیس منا، اس کا محمد مدنی کی جماعت سے کوئی تعلق۔ آج وہی سب کچھ آپ کے سامنے ہے، حالانکہ حضور نے تو اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ جاہلیت میں یہ رسمیں ہوتی تھی، کافروں میں یہ رسمیں ہوتی تھی، وہی رسمیں آج کل جو ہے وہ پورے ملک عذاب میں ہیں۔ جلوس نکل رہے ہیں، عذاب ہے، آگے مساجد ہیں، عذاب ہے، مدرسہ ہے کوئی دین کا، عذاب ہے، وہی آگے وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ مزاحمت کریں گے تو پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے، بڑے شان والا مہینہ ہے، یعنی اس کے روزوں کا بڑا ثواب ہے رمضان کے روزوں کے بعد، اتنی بڑی عظمت ہے، اور خاص طور پہ 9 اور 10 کا روزہ، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہود صرف 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، عاشوراء۔ حضور پاک نے پھر حکم دیا کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یہاں کے حساب کے مطابق جو ہے یعنی آج 9 تاریخ تھی، کل 10 ہو، تو کسی نے روزہ آج رکھ لیا ہے ٹھیک ہے، وہ کل بھی رکھ لے، اور اگر آج نہیں رکھ سکا ہے پھر کل بھی رکھے گا، پرسوں بھی رکھے گا، یومن قبلہ او یومن بعد۔ اور اس روزے کا بھی حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھو، حضرت حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے، حضرت علی کی بھی شادی نہیں ہوئی جب حضور نے اس روزے کا حکم دیا ہے۔ اس روزے کا تعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین سے ہے، بالکل حضرت حسین سے نہیں ہے، حضرت حسن حسین نے تو خود یہ روزے رکھے ہیں۔ یہ تو حضور جب ہجرت فرما کے گئے کہ دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا لم تصومون، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ہمارے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، تو ہم اس خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی بنا پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے اور ہم پر ان کا حق ہے، لہذا آپ نے حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے۔
اور یہ روزہ بھی اتنے شان والا ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جو بدعات ہیں، ماتم ہے، غم ہے، اور جی شادی نہیں کرنی، میاں بیوی نے نہیں ملنا، اچھے کپڑے نہیں پہننے، یہ سارے کفر کے رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ان چیزوں سے بری. عبد المطلب یہاں دعائیں کر رہے ہیں اور ابرہہ نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ تیاری کرو. ان کے ہاتھیوں میں سب سے بڑا جو ہاتھی تھا نا، ہاتھی تو ویسے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی تو بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کا نام بھی محمود تھا. اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اس ہاتھی کے کان میں آ کے کہا کہ ابرو کیا محمود، اے محمود بیٹھ جاؤ، تمہیں اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، خدا کے کعبے کی طرف مت جاؤ. اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے بھی اس حیوان کے دل میں بات ڈال دی. اب وہ کعبے کی طرف، مکے کی طرف وہ کرتے، وہ بیٹھ جاتے، اس کو سائنس مار مار کے اٹھاتے. اچھا اس کا روح یمن کی طرف کرے، وہ دوڑ پڑتا، پھر گھیر گھیر کے مکے کی طرف لاتے، پھر وہ بیٹھ جاتا. سب ہاتھی جب تیار ہو گئے، ابرہہ کی فوج جب بالکل تیار ہو گئی جنگ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فوج بھیجی. اور وہ فوج کیا تھی؟ وہ فوج تھی، پرندے تھے. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ان پرندوں کا نام ابابیل تھا، یہ غلط ہے. ابابیل مانا ٹکڑے ٹکڑے، فرقے فرقے. ابابیل ان پرندوں کا نام نہیں تھا. یہ تو لوگوں نے کسے بنا رکھے ہیں نا کہ ابابیل تھا. اب بھی جو اڑ رہے ہیں کعبہ شریف کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ ابابیل ہیں. بالکل غلط بات. وہ تو مکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے کی طرف سے، سمندر کی طرف سے کوئی خاص پرندے آ رہے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ سبز تھا، اور ان کی منقار جو ہے، چونچ جو ہے وہ پیلے رنگ کی تھی. اور اللہ نے جو اپنی فوج بھیجی، ان کو ایسا آئٹم دے کے بھیجا کہ وہ 3 کنکریاں لاتے، ایک چونچ میں اور 2 پنجے میں، اور وہاں سے اڑتے اڑتے آئے اور ٹولیاں ٹولیاں بن کے. یعنی اتنا تعلیم یافتہ وہ پرندہ ہے کہ مکے والوں پہ کوئی پتھر نہیں گرایا، کسی جگہ نہیں گرایا، سیدھا ابرہہ کے فوج پہ پہنچے. اور جس پر بھی وہ پتھر گرا ہے، یعنی اگر سوار ہاتھی پہ بیٹھا ہے، اس کے سر پہ پتھر پڑا ہے تو وہ اس کے پورے بدن سے نیچے سے نکل گیا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی سے ہلاکت ہوئی. میں نے کہا کہ اس سے فوری طور پر ایسے امراض پیدا ہوئے کہ جیسے ابرہہ جو تھا اس کو سارے بدن پر چیچک کی طرح داغ اور پھوڑے نکل آئے، اور 2 منٹ کے بعد اس کی کوئی انگلی گر جاتی تھی، کوئی ہاتھ گر جاتا تھا، ایسا گرتے گرتے کٹتے 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 ٹکڑے ٹکڑے ہو کے راستے میں ختم ہو گیا. اور وہ ہاتھیوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے کوئی گھاس ہو نا، اور گھاس کو جانور نے کھا لیا ہو، کھانے کے بعد پاؤں سے کچل دیا ہو، تو اس کی جو حالت ہوتی، ایسی حالت تھی ان کی فوج کی. اور سارا ایکشن کرنے کے بعد اللہ کی فوج نے اس کی تباہی و بربادی کے بعد جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے. اس کے بعد آج تک ان پرندوں کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ ان پرندوں کی کوئی نسل ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے. وہ تو اللہ کے حکم سے ایک فوج آئی تھی. اور بعض منکرین اسلام نے اپنی عادت کے مطابق اس بات کا بھی انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں مانا یہ ہے کہ مکے والوں نے ان کو پتھر مار مار کے بھگا دیا ہے. غلط بات ہے. مکے والے تو بیچارے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے.
اور وہ پرندے جو تھے یاد رکھیں وہ خاص پرندے تھے جن کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرما کے بھیجا تھا، اور جب ان کی کارروائی ایکشن ختم ہو گیا واپس چلے گئے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفیل کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ حضور کے آنے سے پہلے گویا یہ بھی ارحاص نبوت میں تھا، یعنی حضور کی نبوت کی تصدیق کے لیے اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ مکے والوں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو چھوٹے سے پرندے سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم میرے نبی کا مقابلہ کرو؟ اگر اللہ اپنے کعبے کو بچانے کے لیے اتنا انتظام کر سکتا ہے تو اپنے نبی کی حفاظت کے لیے نہیں کر سکتا؟ تو گویا یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل تھی، اور جو نبوت کے بعد امر پیش آئے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو نبوت سے پہلے آئے اس کو ارحاص کہا جاتا ہے، اور جو کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں امر خارق کی عادت کا اظہار ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، عظیم قصہ ہے، عظیم عبرت ہے، عظیم احوال ہیں جو اللہ نے ذکر فرمایا۔ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد رکھو کہ یہاں لفظ رؤیت ہے، الم ترا خطاب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھیں رؤیت بصریہ بھی ہوتی ہے اور رؤیت علمیہ بھی ہوتی ہے۔ ایک رؤیت ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھا جائے، ایک رؤیت ہوتی ہے آنکھوں سے نہیں بلکہ علم حاصل ہو، تو یہاں بھی رؤیا علمیہ ہے، ورنہ حضور نے تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ فرمایا علم ترا یعنی علم تعلم، میرے مدنی کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی، آپ کو علم نہیں ہوا؟ لیکن لفظ رؤیت کا آیا چونکہ وہ قصہ اتنا مشہور تھا کہ مکے کے بچے کو پتا تھا کہ ایسے ہاتھی آئے، ایسے ہاتھی میں ایسے فرمایا لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد رکھیں اصحاب کی نسبت ہاتھیوں کی طرف کر کے اشارہ کیا کہ یہ جو آنے والے تھے یہ بھی گویا کہ حیوان کی نسل تھے، یہ انسان ہوتے تو کبھی کعبۃ اللہ پہ چڑھائی نہ کرتے، اگر ان میں کوئی عقل ہوتا، کوئی ضمیر ہوتی، یہ تو بالکل ہاتھیوں کے بھائی تھے، ہاتھیوں کے دوست تھے۔ جیسے کہ کافروں کے بارے میں آتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نسبت کر دی اصحاب الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان سے بن جاؤ گے، اور اگر انسانوں کی صحبت اختیار کرو گے، صادقین کی صحبت اختیار کرو گے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو گے تو تم بھی ان کے اصحاب کہلاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کے مکر کو مٹا ڈالا، باطل کر دیا، ختم کر دیا۔ کیدہم، مکر کیا تھا؟ وہ تو کھل کے آئے تھے لڑنے کے لیے، فوج لے کے آئے، ہاتھی لے کے آئے، ظاہری لڑنے کے لیے آئے، اس میں مکر کی کون سی بات ہے؟ بات سمجھو، مکر کا معنی تو ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے چال چل کے دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو کہتے ہیں مکر، کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، خفیہ تدبیر۔ جیسے مکے والوں نے حضور کے بارے میں تدبیر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
واللہ خیر الماکرین. جیسے اللہ فرماتے ہیں یکیدون قید مکر، تو یہاں کون سا مکر ہے بھائی؟ یہاں تو ابرا سامنے لشکر لے کے آیا ہے، کھلی دشمنی ہے، مکر تو نہیں ہے. علماء نے فرمایا کہ نہیں، بظاہر تو یہ تھا کہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کو ختم کر دوں. وہ جو اللہ نے اس کی عظمت رکھی ہے، حج کی عظمت رکھی ہے، طواف کی عظمت رکھی ہے، تو وہ ختم کر کے اس کعبے کی طرف رخ پھوڑ دوں. یعنی اصل میں تو وہ اپنے کعبے کی حرمت کے لیے لڑنے آیا تھا. اس کعبے کے مٹانے کے پیچھے جو اس کا بات چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ کعبہ نہیں ہوگا تو ہمارے کعبے کی رونق بڑھ جائے گی، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے کعبے کی عظمت بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یاد رکھیں کہ لفظ ذلہ جو ہے ضلالت کے معنی میں بھی آتا ہے اور بھٹکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور گل جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ذل الماء فی اللبن، پانی لسی میں مل گیا، لبن میں مل گیا. تو یہاں بھی معنی ان کا خطا ہے کہ ان کی تدبیروں کو اللہ تبارک و تعالی نے باطل کر دیا، ان کی تدبیروں کو مٹا ڈالا. وہ کعبہ مٹانا چاہتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسا لشکر بھیجا کہ ایک نمونہ بن گیا ابراہ کی تباہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان واقعات کا ذکر فرمایا ہے. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. کہتے جی کہ دعا مانگتے ہوئے دل نہیں لگتا. میرا بھائی بات سنیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے قرآن کا یہی حکم ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو عاجزی سے، بڑی عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے، جہاں اللہ کے سوا گویا کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو. اور فرمایا کہ کوشش کرو کہ دعا مانگتے ہوئے تجھ پہ رقت طاری ہو اور تیرے آنسو نکل آئیں. اور فرمایا اگر یہ نہ ہو علم تبکو فتباکو، پھر رونے والوں کی شکل تو بنا لو، کہ اللہ اس شکل بنانے سے بھی رحمت فرما دیں. تو اس لیے ہمارے ذمہ ہے مانگنا. اب دل لگتا ہے نہیں لگتا ہے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، اور ایک وقت خود بخود آ جائے گا کہ جب دعا ہمارے لیے حلاوت بن جائے گی، اس میں لذت بھی آئے گی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجابت بھی آئے گی، قبولیت بھی آئے گی. اور دوسرا ایک بات یقین کر لیں کہ دعا 3 حالتوں میں سے خالی نہیں ہوتی. جو دعا ہم مانگتے ہیں یا تو بے عین ہی وہی قبول ہو جاتی، یا جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن کوئی اور مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو ٹال دیتے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. کوئی مصیبت آ رہی ہے ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن اللہ کے علم میں اللہ ٹال دیتے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی دعا کو ملائکہ لکھ کے رکھ لو، اس کا بدلہ میں اس کو قیامت والے دن دوں گا. اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا کا بدلہ جب اس کو قیامت میں ملے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے دنیا میں کسی دعا کا بدلہ نہ ملتا، آج سارے بدلے ملتے ہیں. تو دعا تو خالی جاتی نہیں. لہذا یہ کہنا کہ دل نہیں لگتا ہے یا لگتا ہے، اب کوئی کہے نماز میں دل بھی اللہ کا فرض ہے، ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. باقی اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ مثلا یہ اینک ہے، مثال ہے، اس کے شیشے پہ تھوڑی سی گرد آ جائے، غبار آ جائے، کوئی مٹی تھوڑی سی لگ جائے تو پھر صحیح کام نہیں کرے گا. اسی طرح دل کا شیشہ جو ہے ہمارا وہ گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جاتا ہے، وہ گدلا ہو جاتا ہے، اس میں زنگ لگ جاتی ہے.
اور کبھی کبھی تو وہ زنگ ایسی ہوتی ہے جیسے کفر کی زنگ ہوتی ہے کہ موہے لگ جاتی ہے، حق اندر جاتا ہی نہیں، اور کبھی وہ کفر والی زنگ تو نہیں ہوتی لیکن اس پہ ہلکی 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 کوئی نہ کوئی غبار کی تہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، اور قبرستان جا کے جب کوئی میت ہو اس کو کندھا دیں، اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، اس کے دفن میں شریک ہوں، اور وہاں قبروں کی زیارت کر کے سوچیں اور غور کریں کہ اسی مقام پہ ایک دن ہم نے بھی آنا ہے۔ جیسے کہ ہارون الرشید کو اس کے بیٹے نے خط لکھا تھا، اس کا بیٹا ولی اللہ تھا، باپ بادشاہ تھا اور بیٹا ولایت کا بادشاہ تھا، وہ اس کے ملک میں نہیں رہتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس نے موت سے پہلے ہارون الرشید کو خط لکھا تھا کہ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محبول۔ ابا جان جب کسی کا جنازہ جاتا ہوا دیکھو تو ذرا یاد کر لینا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھا کے جایا ہوں گا، تو اپنی موت کو بھی یاد کر لیا۔ تو جب موت کا مراقبہ کرو گے، موت کو یاد کرو گے، درود شریف پڑھو گے، استغفار پڑھو گے، تو انشاءاللہ وہ زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا۔ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا جب تم ذکر کرتے ہو تو دل کو سیکل ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اور چھوڑ دیتے ہو تو پھر دل پہ شیطان قبضہ جما دیتا ہے، اس لیے پھر لذت نہیں آتی۔ ہندوستان میں 10 محرم جو ہے وہ جمعہ کے دن ہے تو ٹھیک ہے، وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، جمعرات بھی رکھیں، جمعہ بھی رکھیں، یا جمعہ بھی رکھیں، ہفتہ بھی رکھیں، کیونکہ حکم یہی ہے صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھو، ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھو۔ کہتے ہیں جی کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے اپنی گزر بسر کے لیے زمزم بیچا کرتی تھی، کس نے خریدا تھا ان سے؟ وہ خریدار بھی ملا تمہیں؟ یہ بھی بتلایا کہ کتنے پیسے لیتی تھی؟ زمزم کا بیچنا تو حرام ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی بیوی ایسا کرتی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے، یعنی شوہر ابراہیم خلیل اللہ ہے اور بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ بیوی کا زمزم پہ کنٹرول تھا کہ جو بھی لے ان کی اجازت سے لے، یہ نہیں کہ بیچا کرتی تھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پہ رحم کرے، جب حضرت اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ اگلنا شروع ہوا تو اس نے پتھر لے کے رکھنے شروع کیے اور کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ فرمایا اگر وہ نہ روکتی تو پوری دنیا میں یہ دریا بہہ جاتا۔ یہ ایسے لوگ پتہ نہیں تم کس سے کیوں سوچتے رہتے ہو۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سوال سنا ہے کہ بی بی ہاجرہ زمزم بیچتی تھی۔ پتہ نہیں کیا تمہارے دماغوں میں شیطان ساری رات حرکت کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات یہ اندازہ کرو بھئی اب 4000 سال گزر گئے، کیا تعلق ہے ہمارا ان باتوں سے؟ بس ایک مزاج ہے، عادت ہے، کچھ نہ کچھ تو پوچھو نا۔ شوال کے مہینے میں آپ نے عمرہ بھی کیا، پھر حج کیا تو دم دینی ہوگی آپ، چونکہ مکے میں رہنے والے جو ہیں یا مکے میں رہتے ہیں ہمیشہ، ان کو حج افراد کرنا ہوتا ہے، ان کو حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ قران بھی کرتے ہیں، تمتع بھی کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرا بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اذا حضبہ امر، جب کوئی امر پیش آتا، پریشانی ہوتی، بادر الی الصلاۃ، فوراً نماز شروع کر دیتا۔ اور یہی ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور دوسرا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی یہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 500 دفعہ پڑھا جائے، بعض نے لکھا ہے کہ 300 دفعہ پڑھا جائے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جتنا تمہیں اللہ توفیق دے، وضو ہے، نہیں ہے، مسجد ہے، گلی ہے، کوچہ ہے، کاروبار ہے، ویسے جا رہے ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایسا کلمہ مبارک ہے کہ حضور کے صحابہ نے جب جنگ احد میں پریشانی آئی تو ان کی زبان سے بھی یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سیدنا ابراہیم الخلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا ان نے بھی یہی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور بی بی ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے اس وادی بے آب و گیاہ میں، انہوں نے بھی یہی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی انہوں نے بھی یہی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی فوائد حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ کتنے احمق ہیں کہ پریشانیوں میں ان کو حسبنا اللہ بھول گیا، حسبنا اللہ پڑھو ساری پریشانی اللہ ٹال دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ حضرت یہ 1000 دفعہ بات ہو چکی، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بات ہو چکی۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، مشہور جو ہے شش امامیہ ہے وہ 6 امام مانتے ہیں، اثنا عشریہ ہیں وہ 12 امام مانتے ہیں، بہری شیعہ ہیں، آغا خانی اسماعیلی شیعہ ہیں، اسی طریقہ سے نویسری شیعہ ہیں، اور بلکہ سینکڑوں قسمیں ہیں شیعہ کی۔ آپ ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ جو شیعہ قرآن مقدس کو کامل مکمل نہیں مانتے، ان کے عقیدے میں ہے کہ قرآن جو ہے وہ صحابہ نے بدل ڈالا ہے، اور اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے جو غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو کا شیعہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ پر طنز کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، آپ کی عزت و عصمت کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہے۔ جو شیعہ صحبت ابی بکر کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ اصل میں بعض شیعہ ہوتے تھے جو صرف یہ کہتے تھے کہ حضرت علی افضل ہے، بس باقی ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اس لیے اب ہر لفظ شیعہ کو تو بندہ کافر نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ شیعہ میں 90% لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ شیعہ مذہب کیا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے جو ذاکروں سے سنا ہے، جو ملنگوں سے سنا ہے، وہی یاد کیے پھر رہے ہیں، تو وہ تو بیچارے جاہل ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے۔ باقی یاد رکھیں کہ کوئی حکومت بھی، اب یہاں قادیانیوں کا داخلہ بند ہے، لیکن کوئی قادیانی چھپ کے آ جائے تو کوئی کیا کرے گا؟ وہ اپنے پاسپورٹ پر تو نہیں لکھتا نا قادیانی، اپنے پاسپورٹ پر تو کوئی نہیں لکھتا غیر مسلم، تو اب آدمی کو دل چیر کے تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن اگر ان کے علم میں آ جائے کہ یہ قادیانی، فوراً اس کو پکڑ کے نکال دیں گے، کیونکہ متفق علیہ فتویٰ ہے ان پر۔ تو اس لیے آپ بھی احتیاط بھی رکھا کریں اور صرف اعتراض نہ کیا کریں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کے کفر میں کیا شک ہے؟ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو ہے ناقص ہے، قرآن نامکمل ہے، قرآن زیدہ فیہا ونقص منہا، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو جو لوگ وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔